ایک اہم مسئلہ جو دنیا میں نہیں ہے ہمارے سب سے زیادہ ہے وہ ہے گردوں کی پتھریاں. ہمارے گردوں کی پتھری ہو جاتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کو ہومیوپیتھک کھا لیں یہ پگھل کے نکل جائے گی. بھائی دنیا میں کوئی ایسی دوائی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی جو پتھریوں کو پگھلا کے باہر نکال دے. تو کیا پوری دنیا پاگل ہے کہ وہ نئی سے نئی ٹیکنیکس لا رہی ہے, نئی سے نئی جدتیں لا رہی ہے, تربوز کے چھلکوں کا پانی پی لیں, وہ نہیں نکلتی. تو گردوں کے پتھریوں کی وجہ سے جتنے گردے فیل ہمارے ریجن میں ہوتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتے, اس لیے خدا را اگر آپ کو گردے کی پتھری ہوگی, اب ہم جدید علاج کرتے ہیں, مطلب آپ کے جسم پہ کٹ بھی نہیں لگتا, آپ کے جسم پہ سوراخ بھی نہیں ہوتا, اور نیچرل اوریفس سے ہم جا کے پتھری کو ریموو کر دیتے ہیں. تو خدا را اگر آپ کو پتھری کا مرض ہے تو فوری طور پہ اپنے قریبی ہاسپٹلز میں آئیں. یہ بہت مہنگا علاج ہے لیکن الحمدللہ یہ جناح ہاسپٹل کے اندر تمام فیسلٹیز مطلب جدید گردوں کی ٹریٹمنٹ سے لے کے گردوں کے ٹرانسپلانٹ تک یہ اویلیبل ہے, اور آپ کسی دن بھی آ کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں. گردوں میں ایسی بیماریاں بھی ہیں جو ریورسیبل ہیں. ریورسیبل سے مراد یہ کہ اگر گردے ابتدائی سٹیج پہ ہیں, سٹیج 1 2 تک یا ایون 3 تک بھی, تو اس سے واپس ہم لا سکتے ہیں, اس کا دوبارہ فنکشن کر سکتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وجہ کیا جو گردے کو فیل کر رہی ہے. اگر بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو رہے ہیں, آپ بلڈ پریشر کنٹرول کریں, گردے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. شوگر کی وجہ سے شوگر کنٹرول کریں. اگر پتھری کی وجہ سے ہو رہے ہیں, آپ پتھری ریموو کر دیں, گردے ٹھیک ہو جائیں گے. اور لیکن اگر ونس جو آپ اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز جسے ہم کہتے ہیں گردوں کا فیل ہونے کا مرض کہتے ہیں, سٹیج 4 5 چلی جائے, تو پھر اس کا علاج صرف ایک ہی ہے, وہ ہے گردے کا ٹرانسپلانٹ. جو ڈائلسس ہے وہ علاج نہیں ہے. آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی ہے جس میں پیٹرول ختم ہو گیا, آپ اس کو دھکا لگا کے ضرور چلا سکتے ہیں, لیکن جب دھکا ختم ہوگا تو گاڑی رک جائے گی. تو ڈائلسس ایک دھکا ہے, تب تک زندگی کی گاڑی رواں دواں رہتی ہے جب تک ڈائلسس ہوتا رہتا ہے. جیسے ہی آپ ڈائلسس چھوڑتے ہیں گاڑی پھر رک جاتی ہے. تو اس گاڑی کے اندر فیول ڈالنا جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ ہے, اور اس کا جو ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے. پاکستان کے اندر کشتہ جات کی وجہ سے, ادویات کی وجہ سے, سو کالڈ ہومیوپیتھی کی وجہ سے اتنے زیادہ گردے فیلئر سے پیشنٹس آتے ہیں, اور بہت ارلی ایج کے اندر آتے ہیں, اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں جو آج کل اسٹیرائڈز کا استعمال کر رہے ہیں, کشتہ جات کا, جی ہم جم کر رہے ہیں, اور وہ اپنے گردے فیل کروا کے آ جاتے ہیں. شوگر بھی ہے اور اس کے علاوہ پتھری بھی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمرہ نمبر 14 آؤٹ ڈور میں جناح ہاسپٹل میں ایٹ ارلیسٹ تشریف لائیں, تاکہ آپ کی ابتدائی ٹیسٹ ہو کے آپ کی تشخیص ہو کے آپ کی پتھری کو فوراً نکالا جائے, اور شوگر کے لیے بھی ادویات تجویز کر کے آپ کی شوگر کنٹرول کرنے کا بندوبست کیا جائے, تاکہ آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. اگر واقعہ میں ان کا جدید لیزر سے علاج ممکن نہ ہو تو یہ جناح ہاسپٹل لاہور آئیں اور یہاں لاہور کی سیر بھی کریں, اور ساتھ ہمارے مہمان بنے, تو ہم انشاءاللہ ان کو 2 دن میں بالکل ٹھیک کرتے ہیں. ایک اور کال ہے. السلام علیکم. اور جسم میں سب سے اہم چیز ہے ہمارا گردہ, تو ہم آج بات کریں گے کڈنی فیلئر کے اوپر, جس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر شبیر چودھری, کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجن ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. ڈاکٹر صاحب آج ہم کڈنی فیلئر کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ہمارے جسم میں گردوں کا کام کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. دیکھیں فضا, گردے اتنے ہی ضروری ہیں جیسے آپ نے کہا کہ دل میں درد ہونا چاہیے, تو گردے میں درد ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. تو جتنا دل ضروری ہے آپ کے لیے, گردے بھی اتنے ہی ضروری ہیں. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ گردے صرف جسم کے اندر جو ناکارہ یا فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو یورین کے ذریعے خارج کرنے کا کام کرتے ہیں. بالکل یہ کام بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ گردوں کے اور بھی بہت سے افعال ہوتے ہیں. یہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں, یہ آپ کے جسم کے اندر جو نمکیات ہوتے ہیں ان کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خون بنانے کے عمل میں ان کا رول ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا جو خواتین اسپیشلی اولڈ ایج میں کمپلینٹ کرتی ہیں کہ ہمیں ہڈیوں کمزور ہو گئی ہیں یا ہڈیوں میں درد شروع ہو گیا. وائٹامن ڈی کا نام سنا ہوگا کہ وائٹامن ڈی کی کمی سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو وائٹامن ڈی جسم کے اندر قدرتی طور پر بنانے میں بھی گردوں کا کلیدی کردار ہے. یہی وجہ ہے جب گردے خراب ہوتے ہیں تو جسم کے ایک حصے میں نہیں بہت سارے اعضاء کے اندر بیماریاں اور پیچیدگیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. مجھے پلیز کلیئر کیجیے گا, جو جوڑوں میں درد ہوتا ہے خواتین کو, اس سے آپ نے کیا فرمایا, کیا تعلق ہوتا ہے اس کا کڈنی کے ساتھ؟ بعض کہتے ہیں کہ میرے جسم میں درد ہے, ہڈیوں میں درد ہے, میری ہڈیاں کمزور ہوگی, تو اس کے لیے وائٹامن ڈی ضروری ہوتا ہے. وائٹامن ڈی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے, آپ کے اوور ویل بینگ کے لیے اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے جسم کے اندر, فری ریڈیکلز کو جو مطلب مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کو بہتر طور پر کام کرنے کے لیے, ہماری ہڈیوں کی صحت کے لیے, ہمارے پٹھوں کی صحت کے لیے, ہماری اوور آل ویل بینگ کے لیے وائٹامن ڈی بڑا ضروری ہے. تو وائٹامن ڈی بنانے میں گردوں کا کلیدی کردار ہے. اوکے, تو یہ گردوں میں کیا خرابیاں آتی ہیں جو کڈنی فیلئر پہ چلا جاتا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں بینگ اے ٹرانسپلانٹ سرجن, جو میں اپنے ٹرینیز کو یا جونیئرز کو کہتا ہوں کہ جب تک آپ ٹیشو, مطلب یہ کہ گردے کو یا جس کو آپ نے نکال کے دوسرے جسم میں لگانا ہے,
آپ اس کی عزت نہیں کریں گے. اف یو ڈونٹ گیو رسپیکٹ یو ول ناٹ گیٹ اے رسپانس. تو مطلب رسپانس سے مراد یہ ہے کہ وہ کام کرنا شروع کر دے. اگر آپ کسی اعضاء کو عزت نہیں دیں گے تو وہ آپ کو کام نہیں دے گا. تو اس لیے گردوں کی عزت کرنی چاہیے. میں سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں. گردوں کی عزت کیسے ہوگی؟ گردوں کی عزت آپ ایسی ادویات کا استعمال نہ کریں جس سے گردوں کے اوپر منفی اثر آتا ہے. سب سے بڑی جو درد کش ادویات ہے جس میں عرف عام میں ڈائکلورین ہے یا بروفین ہے، یہ کھانے سے گردے خراب ہوتے ہیں. پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے جو ہماری پاپولیشن کے اندر ینگ بندہ ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، سائلنٹ کلر ہے گردوں کے لیے، وہ ہے بلڈ پریشر. بلڈ پریشر زیادہ ہوگا تو گردے بہت جلدی ڈیمیج ہو جائیں گے، اور اتنا جلدی ڈیمیج ہوں گے کہ چند سالوں کے اندر مریض گردوں کے فیلئر کا میں مبتلا ہو جائے گا. سر شوگر کے بارے میں بتا دیجیے کہ شوگر کا پیشنٹ بھی اس کے اگر بعد ہے آ تو جاتی ہے شوگر اگر آپ کنٹرول دیکھیں. شوگر بیسیکلی اس کو کیوں جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ جتنے بھی امراض کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شوگر آپ کے ہر اعضاء کو ڈسٹرب کرتی ہے. چاہے آنکھیں ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، دل ہے، پھیپھڑے ہیں، نروز ہیں، دماغ ہے، گردے ہیں. اسی طرح گردوں میں جو ہے اگر شوگر بڑھتی رہے گی آپ پہ پروٹین آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے آپ کے گردے کام کرنا چھوڑ دیں گے. تو 3 میجر جو مسئلے جو ہماری پاپولیشن میں آتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. لیکن ایک اہم مسئلہ جو دنیا میں نہیں ہے، ہمارے سب سے زیادہ ہے، وہ ہے گردوں کی پتھریاں. ہمارے گردوں کی پتھری ہو جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کو ہومیوپیتھک کھا لیں، یہ پگھل کے نکل جائے گی. بھائی دنیا میں کوئی ایسی دوائی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی جو پتھریوں کو پگھلا کے باہر نکال دے. تو کیا پوری دنیا پاگل ہے کہ وہ نئی سے نئی ٹیکنیکس لا رہی ہے، نئی سے نئی جدتیں لا رہی ہے؟ تربوز کے چھلکوں کا پانی پی لیں، وہ نہیں نکلتی. تو گردوں کے پتھریوں کی وجہ سے جتنے گردے فیل ہمارے ریجن میں ہوتے ہیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتے. اس لیے خدا را اگر آپ کو گردے کی پتھری ہوگی، اب ہم جدید علاج کرتے ہیں. مطلب آپ کے جسم پہ کٹ بھی نہیں لگتا، آپ کے جسم پہ سوراخ بھی نہیں ہوتا، اور نیچرل اوریفس سے ہم جا کے پتھری کو ریموو کر دیتے ہیں. تو خدا را اگر آپ کو پتھری کا مرض ہے تو فوری طور پہ اپنے قریبی ہاسپٹلز میں آئیں. یہ بہت مہنگا علاج ہے، لیکن الحمدللہ یہ جناح ہاسپٹل کے اندر تمام فیسلٹیز مطلب جدید گردوں کی ٹریٹمنٹ سے لے کے گردوں کے ٹرانسپلانٹ تک یہ اویلیبل ہے، اور آپ کسی دن بھی آ کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں. سر گردے کے فیل ہونے کے کتنے مراحل ہوتے ہیں، سٹیجز، کہ اس سٹیج میں زیادہ ڈینجر ہے، اس سٹیج میں علاج ہو سکتا ہے، اور اس سٹیج میں تو بالکل فیلئر پہ چلا گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ مطلب لائک واٹ کائنڈ؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا گردہ ڈیمیج ہوا تو اس کو فوری طور پر فیلئر میں چلا جائے. گردوں میں ایسی بیماریاں بھی ہیں جو ریورسیبل ہیں. ریورسیبل سے مراد یہ کہ اگر گردے ابتدائی سٹیج پہ ہیں، سٹیج 1 2 تک یا ایون 3 تک بھی، تو اس سے واپس ہم لا سکتے ہیں، اس کا دوبارہ فنکشن کر سکتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وجہ کیا جو گردے کو فیل کر رہی ہے. اگر بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو رہے ہیں، آپ بلڈ پریشر کنٹرول کریں، گردے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. شوگر کی وجہ سے شوگر کنٹرول کریں. اگر پتھری کی وجہ سے ہو رہے ہیں، آپ پتھری ریموو کر دیں، گردے ٹھیک ہو جائیں گے. اور لیکن اگر ونس جو آپ اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز جسے ہم کہتے ہیں گردوں کا فیل ہونے کا مرض کہتے ہیں، سٹیج 4 5 چلی جائے، تو پھر اس کا علاج صرف ایک ہی ہے، وہ ہے گردے کا ٹرانسپلانٹ. جو ڈائلسس ہے وہ علاج نہیں ہے. آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی ہے جس میں پیٹرول ختم ہو گیا، آپ اس کو دھکا لگا کے ضرور چلا سکتے ہیں، لیکن جب دھکا ختم ہوگا تو گاڑی رک جائے گی. تو ڈائلسس ایک دھکا ہے. تب تک زندگی کی گاڑی رواں دواں رہتی ہے جب تک ڈائلسس ہوتا رہتا ہے. جیسے ہی آپ ڈائلسس چھوڑتے ہیں گاڑی پھر رک جاتی ہے. تو اس گاڑی کے اندر فیول ڈالنا جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ ہے، اور اس کا جو ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے. اچھا سر، ایک سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے جو پین کلرز ہیں اگر اس کا استعمال کیا جائے، ان کو کھایا جائے تو گردے جو ہیں وہ فیلئر کی طرف جاتے ہیں، ڈیمیج ہوتے ہیں. ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جیسے جن کو بلڈ پریشر کی گولی کھانی ہے، جن کو شوگر کی گولی کھانی ہے، میڈیسنز لینی ہے، یا کوئی ایسی ٹریٹمنٹ اگر ان کی چل رہی ہے تو وہ پھر ان کو اس کی میڈیکیشنز تو کھانی ہے. تو کیا کسی بھی قسم کی ایسی میڈیکیشنز جو وہ لائف میں لائک شوگر بلڈ پریشر کھا رہے ہیں تو کیا ان کے گردے فیلئر کی طرف جائیں؟ ٹھیک ہے، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی گردے کا مسئلہ ہے، کوئی گردے کی تکلیف ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا گردہ فیلئر پیشنٹ ہے تو پلیز آسک، آپ کال کر کے پوچھیے ضرور. اور میرا سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر ہم جیسے کوئی ایسے پیشنٹس ہیں جس میں بلڈ پریشر یا شوگر کی میڈیسنز ان کو لینی ہی پڑ رہی ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو پین کلرز ہوتی ہیں ان کو کھانے سے جو ہے وہ کڈنی خراب ہوتی ہے، ڈیمیج ہوتی ہے، فیلئر کی طرف جاتی ہے، تو آپ ریکمینڈ نہیں کرتے زیادہ پین کلرز. تو ابھی شوگر اور بلڈ پریشر کی جو گولیاں ہیں وہ تو کھانی پڑیں گی، کیا اس کی وجہ سے بھی گردہ خراب ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تو گردے کو روکیں گی. دیکھیں اگر جو بلڈ پریشر کی آپ دوائیاں لے رہے ہیں،
جب وہ دوائی لیں گے بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا اور شوگر جو ہے کنٹرول ہوگی تو اس سے تو گردے بہتر طور پہ کام کریں گے. اور جو سب سے بڑا جو اس میں ایشو آ جاتا ہے کہ گردے کو ڈیمیج دوائیاں صرف درد کش ادویات کرتی ہیں, اور درد کش ادویات میں بھی ان کی مختلف اقسام ہیں, سیف ادویات بھی ہیں, ایسی جو اوپیائڈ انالجیسکس وغیرہ وہ گردوں کو ڈیمیج نہیں کرتے, تو آپشنز ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. عرف عام میں یہ استعمال ہو رہا ہے, کویکس عطائی دے رہے ہوتے ہیں, جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ عطائیت ہے اس وقت کہ پاکستان کے اندر کشتہ جات کی وجہ سے, ادویات کی وجہ سے, سو کالڈ ہومیوپیتھی کی وجہ سے اتنے زیادہ گردے فیلئر سے پیشنٹس آتے ہیں, اور بہت ارلی ایج کے اندر آتے ہیں, اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں جو آج کل اسٹیرائڈز کا استعمال کر رہے ہیں, کشتہ جات کا, جی ہم جم کر رہے ہیں اور وہ اپنے گردے فیل کروا کے آ جاتے ہیں. سر ایک کال بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم, جی کون ہے؟ جی میں بابر بول رہا ہوں. آپ کیسے؟ جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, ہم ٹھیک ہیں. آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ الحمدللہ. وہ وائف میری کو بیچ میں تکلیف بھی ہے, شوگر کی پیشنٹ بھی ہے, اور تھوڑا سا ان کے ساتھ قبض کا بھی مسئلہ رہتا ہے. قبض کا بھی مسئلہ ہے ان کو, شوگر اور پتھری بھی, شوگر اور پتھری بھی ساتھ میں. کیا بتانا چاہیں گے؟ آپ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ آپ گردے فیل ہونے کے سب سے زیادہ رسک ہے آپ کو شوگر بھی ہے اور اس کے علاوہ پتھری بھی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمرہ نمبر 14 آؤٹ ڈور میں جناح ہاسپٹل میں ایٹ ارلیسٹ تشریف لائیں, تاکہ آپ کی ابتدائی ٹیسٹ ہو کے آپ کی تشخیص ہو کہ آپ کی پتھری کو فوراً نکالا جائے, اور شوگر کے لیے بھی ادویات تجویز کر کے آپ کی شوگر کنٹرول کرنے کا بندوبست کیا جائے, تاکہ آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں اور سٹی 42 کے مارننگ شو فضا ود مارننگ کو دعائیں دیں. اچھا سر, وہ واہ کینٹ میں راول پنڈی, واہ کنڈ میں ہے. چلے واہ کنڈ کے اندر میڈم سب سے ان کے لیے ہے کہ یہ چلے جائیں بینظیر بھٹو ہاسپٹل راول پنڈی کے اندر, وہاں پہ گردہ مسنہ آؤٹ ڈور میں دکھائیں. ان کا ایک ایکس رے ہوگا یا سی ٹی اسکین ہوگا, ٹیسٹ ہوں گے, اور اس کے بعد ان کا علاج ممکن ہو جائے گا. ہاں اگر واہ کنڈ میں ان کا جدید لیزر سے علاج ممکن نہ ہو تو یہ جناح ہاسپٹل لاہور آئیں اور یہاں لاہور کی سیر بھی کریں, اور ساتھ ہمارے مہمان بنے, تو ہم انشاءاللہ ان کو 2 دن میں بالکل ٹھیک کرتے ہیں. سر ایک اور کال ہے. السلام علیکم.